اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدھے جو بلڈ ورکرز ہیں وہ مجھے گالیاں دے چکے ہوں گے اور باقی نے ابھی دینی سٹارٹ کر دینی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو لوگوں کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بلڈ دیں جی بلڈ دیں، لوگوں کو بلڈ دیں، اس کو بلڈ دیں، اس کو بلڈ دیں، تو نیگیٹو امپیکٹس میں آج آپ کو بتاؤں گا بلڈ ڈونیشن کے کہ بلڈ دینے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے جو آپ کو زیادہ تر ایک بات بتائی جاتی ہے، چلیں میں سب سے پہلے سوال سے ایک سٹارٹ کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ بلڈ کہاں بنتا ہے۔ اب جو بلڈ ورکر ہے نا وہ فوری آپ کو پتہ کیا کہے گا، لیور میں بلڈ بنتا ہے۔ بھائی بلڈ لیور میں نہیں بنتا، یعنی جگر میں نہیں بنتا، بلڈ جو ہے یہ بون میرو یعنی کہ جو جس کو ہم حرام مغز کہتے ہیں یا ہڈیوں کا گودا، اس میں بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کسی بلڈ ورکر سے پوچھیے گا کہ بلڈ سٹور کہاں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو عجیب سے لاجکس دیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بلڈ کا جو سٹوریج ہے یہ سپلین میں یعنی تلی میں یہ بلڈ کا سٹوریج ہوتا ہے۔ تو چلیں اس کو چھوڑ کے تو ہم چلتے ہیں بلڈ دینے کے سائیڈ ایفیکٹس کی طرف۔ تو بات ہم کریں کہ صرف اور صرف سائنٹیفکلی، نہ کوئی مورل ویلیو ہوگی اس میں، نہ ہی کوئی اخلاقیات ہوگی، نہ ہی کوئی، میں اسلام کی بات کروں گا، نہ ہی کسی اور مذہب کی، تو بات صرف سائنسی حساب سے کریں گے۔ اور آج میں آپ کو ثابت کروں گا اور دکھاؤں گا کہ سائنسی اعتبار سے کیا کیا نقصانات ہیں ہیومن باڈی کو بلڈ دینے سے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں صرف ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوگی، باکسر جو ہوتا ہے، باکسر کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں یا پاؤں مضبوط ہوتے ہیں، بتائیے؟ ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں نا، تو بھائی باکسر کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں زیادہ۔ تو جس کو نہیں پتا وہ سرچ کر لے، یہ تمام چیزیں جتنی میں بتاؤں گا نا آپ سرچ کرتے رہیے گا۔ دوسری بات، جو فٹ بالر یا جو ریسر ہوتا ہے یا دوڑ لگاتا ہے، اس کے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں یا ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں؟ اور بھائی ظاہری بات ہے اس کے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں۔ چلیں یہ بھی تھوڑی بات ہو جائے گی۔ میں آج شروع کروں گا بات ڈارونزم سے۔ ڈارون کی ایک تھیوری ہے، ڈارون نے ایک تھیوری پیش کی تھی، ابھی تک ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے اور پوری دنیا میں ورلڈ فیمس ہے۔ آپ ابھی گوگل پہ سرچ کریں نا ڈارون کی تھیوری تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ڈارون کی تھیوری کے مطابق جو اینشینٹ مطلب تھے انسان کے، اینشینٹ انسان کے جو پوروج، انسان کے جو اس کے والدین، یہ میں ڈارون کی بات کر رہا ہوں، تو یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ تو ڈارون کے مطابق جو اس کے والدین تھے وہ کیا تھے، یعنی انسان کے والدین، اس کے مطابق بندر تھے، اس سے پہلے بھی جانور تھے۔ اس کا مطلب، میں آپ کو ڈارونزم پڑھاؤں گا نہیں، میں آپ کو مختصر سی بات بتا دیتا ہوں کہ ڈارون کے مطابق یہ تھا کہ ایک اینیمل پیدا ہوا جس میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ جو یوز کرتا گیا، ٹانگیں اس نے یوز کی تو ٹانگیں اس کی اسٹرانگ ہو گئی، ہاتھ اس نے یوز کیے تو ہاتھ اسٹرانگ ہو گئے، دیکھنے کی کوشش کی تو آنکھیں بن گئی۔ تو یہ اس طرح مطلب اس کی تھیوری ہے۔ تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ کوئی سی چیز، انسان کا کوئی سا عضو جو وہ زیادہ یوز کرتا ہے، جس کی ایکسرسائز زیادہ کرتا ہے، وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ تو اکثر اوقات جن کو ہاتھوں کا پرابلم ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں، جن کو چلنے کا پرابلم ہوتا ہے مطلب اس کی ٹانگوں کی ورزش کروائی جاتی ہے۔ تو یہ سائنسی اعتبار سے کافی باتیں ہوں گی۔ تو اب آتے ہیں مین پوائنٹ کی طرف۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ بلڈ دینے سے ہیومن باڈی میں ہوگا کیا۔ ہیومن باڈی میں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 4 سے 5 یونٹ بلڈ ہوتا ہے۔ تو بچے میں کتنا پھر بلڈ ہوتا ہے؟ 4-5 یونٹ ہوتا ہے۔ اور بھائی بچے میں تقریباً 1 کپ جو بلڈ ہوتا ہے، جو نیو برن بیبی ہوتا ہے، اور جو اڈلٹ ہوتا ہے جس کا وزن اگر 160 to 180 تقریباً ہو، اس میں تقریباً 10 یونٹ بلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 10 یونٹ میں سے جو سائنسی اعتبار سے میں بات کروں گا تو یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں آج کے کتنا بلڈ نکل جائے تو انسان کوما میں جا سکتا ہے یا انسان شوق میں جا سکتا ہے، تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو چلیں بات مختصر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے کہ ہیومن باڈی کو جو بلڈ دینے سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے حساب سے میں آپ کو بیان کروں گا۔ جب انسان کو بلڈ ڈونیشن شروع کرتا ہے اور اس میں جسم میں سے بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے
تو بلڈ کا جو لیور کا جو کام ہے، جس لیور بتایا جاتا ہے کہ لیور بلڈ بناتا ہے، اس کا کام ایکچولی پتہ ہے کیا ہے؟ لیور کا کام یہ ہوتا ہے کہ بلڈ کی پیوریفیکیشن کرنا، صرف بلڈ میں سے جو فاسد مادے ہیں ان کو سیپریٹ کرنا۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا لیور کا کہ وہ بلڈ جو ہے پروڈیوس کرے۔ بلڈ پروڈیوس کرنا لیور کا کام نہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارا جو ہڈیوں کا گودا ہے اس کا کام ہوتا ہے، بون میرو کا کام ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب بلڈ دیا جاتا ہے تو جو لیور کو مثال کے طور پر ایک اڈلٹ میں 7 لیٹر سے 10 لیٹر تک بھی بلڈ 7 لیٹر سے 8 لیٹر تک بھی بلڈ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس نے جتنا بلڈ ڈونیٹ کر دیا، اب وہ لیور اس کی پیوریفیکیشن تو نہیں کرے گا۔ اس کے حساب سے چلو ایک لمحہ سوچ لیتے ہیں ہم کہ لیور کو آسانی ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے ہم سوچ لیتے ہیں کہ لیور جو پہلے 7 لیٹر یا 8 لیٹر کو پیوریفائی کر رہا تھا، اس میں سے فاسد مادے نکال رہا تھا، ایک سائڈ پہ کر رہا تھا، اب اسے جناب 6.5 لیٹر، یا اگر آپ نے 200 ایم ایل دیا، 300 ایم ایل بلڈ دیا، 500 ایم ایل بلڈ دیا، تو اس سے کم لیٹر جو ہے اتنا اس کو بلڈ جو ہے مطلب پیوریفائی کرنا پڑے گا۔ اب یہاں تک اگر آپ پہنچ گئے تو آپ آگے پہنچ جائیں گے۔ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ باکسر کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ ریزن کیا ہوتا ہے؟ ہی از یوزنگ ہز ہینڈ فریکوینٹلی، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو زیادہ سے زیادہ یوز کرتا ہے، اور فٹ بالر کے پاؤں کیونکہ وہ زیادہ یوز کرتا ہے تو فٹ بالر کے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح اگر کوئی بندہ جو بلڈ ڈونیٹ کرتا رہتا ہے تو اس کے جو ہڈیوں کا گودا ہے، یعنی بونز کو، بون میرو کو زیادہ مقدار میں بلڈ پروڈیوس کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کی پاور بڑھ جاتی ہے۔ پاور بڑھتی ہے مطلب یہ، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو ہے ہڈیاں اس کی مضبوط ہو گئیں۔ ایک اور پتہ کی بات کہ 90% لوگ جو انڈر ویٹ ہوتے ہیں، جو کم وزن والے ہوتے ہیں، اگر وہ بلڈ دیں تو ان کا وزن لازمی بڑھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ خود کے ساتھ یہ ہوا ہے، میرا وزن 55 تھا، میں نے جناب دوستوں کے کہنے پہ بلڈ دے دیا۔ میرا وزن جو مطلب 3 مہینے بعد میں نے چیک کروایا تو وہ تقریباً جو ہے وہ تقریباً 58 ہو گیا تھا۔ اب مجھے وہ نیو چارم تھا، میں نے اور دے دیا جناب بلڈ۔ اس کے بعد ابھی میرا ویٹ جو ہے 63 ہو سکتا، لیکن میں نے 55 کے جی، میرا 55 کے جی ویٹ تھا، تو اب جو میرا ویٹ ہے 63 کے جی ہے۔ تو یہ بلڈ دینے سے کیا ہوا، جو انڈر ویٹ تھے اس کا ویٹ بڑھ گیا، یعنی جو کم وزن تھا، اور جو زیادہ وزن والے ہیں ان کا ویٹ کم ہوتا ہے۔ اس کی ریزن بھی سن لیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بلڈ دیتے ہیں آپ، اس کے بعد لیور میں کیا ہوتی ہے، اس کی جو ویلیو ہے، پاور ہے، اب جو زیادہ ویٹ ہے نا، وہ ایک ایکسٹرا چربی یا اضافی فاضل مادے ہیں، فضول مادے ہیں، جو کہ آپ کے کام کے نہیں ہیں۔ تو اب جو لیور کو جب تھوڑا کام، یعنی کہ بلڈ جو تھوڑا ملا پیوریفیکیشن کے لیے، تو پیوریفیکیشن وہ زیادہ کرے گا، اچھی کرے گا۔ میں سادہ لفظوں میں بتاؤں کہ اگر آپ کو 1 صفحہ لکھنے کے لیے ملے تو آپ اچھا لکھیں گے، اگر 50 صفحہ لکھنے کے، وہ پیوریفیکیشن یعنی کہ جب اس کو کم بلڈ ملتا ہے تو پیوریفیکیشن اچھی کرتا ہے اور جسم سے فاضل مادے نکال دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ موٹے بندے پتلے ہو جاتے ہیں، پتلے بندے موٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ سائنٹیفکلی آپ یہ ثابت کر لیں، آپ چھوڑیں ان باتوں کو۔ جو بلڈ دیتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھئے گا، یعنی کوئی ایک بندہ تو ہوگا نا آپ کے محلے میں، دوستوں میں، کمیونٹی میں، گروپس میں، واٹس ایپ گروپس میں کوئی ایک بندہ تو ہوگا، آپ اسے کال کر کے پوچھیں کہ بھائی بلڈ دینے سے کیا ہوگا۔ اگر وہ انڈر ویٹ تھا تو وہ صحیح ویٹ میں آ گیا، اگر اس کا ویٹ زیادہ تھا تو ویٹ اس کا نارمل ہو گیا۔ اب چلیں اینڈ کی طرف آتے ہیں ویڈیو کی، ویڈیو کافی لمبی ہوگی، تو بات ختم کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بلڈ جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے سپلین میں، یعنی کہ تیلی میں۔ اب ایک جگہ پہ آپ ایک جگ دودھ کا رکھ دیں، اب وہی پڑ رہے تو کیا ہوگا، کچھ دن بعد کیا ہوگا، بیکٹیریاز آئیں گے، وہ دودھ خراب ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ اگر اسی دودھ کو روزانہ آپ رینیو کرتے ہیں، اس میں ڈالتے رہیں، پچھلا یوز کر لیں نیا لے آئیں، پچھلا پی لیں نیا لے آئیں، تو کیا ہوگا، دودھ کبھی نہیں خراب ہوگا، مزید پاورفل ہوگا۔ اسی طرح اس کے ساتھ یہ ہے کہ بلڈ کا جو سٹوریج ہے وہ تیلی میں ہے، اور اس کے ساتھ اگر بلڈ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، بلڈ کی مقدار اگر زیادہ ہو جاتی ہے، اہم پوائنٹ، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ویسلز ہیں یہ تھوڑی فلیکسیبل ہوتی ہیں، اللہ نے ان میں قدرت رکھی ہے۔ جب بلڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتی ہیں، یہ پھیل جاتی ہیں۔ اگر بلڈ کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں۔ جب یہ پھیلتی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان پر پریشر زیادہ بن جاتا ہے،
اور بندہ کیا ہوتا ہے بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے. یعنی یہ ہے کہ اگر وہ بلڈ نہیں دیتا تو وہ بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے, وہ اضافی مادوں کا, فاضل مادوں کا مریض بن جاتا ہے. اور اس کا بلڈ نارملی کیا ہوتا ہے, اگر وہ ایسے نہیں ہوتا ہے جب تک اس کی ایج جوانی تک وہ رہتا ہے اور اس میں جناب پاور رہتی ہے تو صحیح ہر آرگن جو صحیح ورکنگ کر رہا ہوتا ہے, تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ جو بلڈ ہے نا ایکسٹرا, یہ قطعاً انسان کو جان سینا نہیں بنا دیتا, بلکہ یہ جسم میں جو کہہ لیں کہ پیشاب کے راستے خارج ہو جاتا ہے تمام کے تمام جو سیلز ہیں. اب ایکچولی یہ ابھی تک جتنی باتیں ہوئیں ان سے تو یہ ثابت ہوا کہ جو بلڈ دینے کے بڑے فائدے ہیں. ایک آخری بات کہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں, یا اکثر اوقات بلڈ ورکر حضرات بھی آپ کو بتائیں گے کہ بلڈ دینے سے کینسر نہیں ہوتا. اب یہ کیا لاجک ہوئی بھائی؟ کینسر کی میں آپ کو صرف 2 باتیں بتاؤں گا. کینسر پہ میں نے ایک پرفیکٹلی یعنی کہ جامع ریسرچ کے بعد ایک ویڈیو بنائی ہے, وہ لازمی دیکھیے گا, اگلی ویڈیو شاید میں اس میں لگا دوں. تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کینسر جو ہے اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. دوسری وجہ میں نے بعد میں بتائی ہے, تو پہلی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو فاضل مادے ہیں ان کا بلڈ کے جو بلڈ کا ڈی این اے ہے, بلڈ کا سٹرکچر ہے, بلڈ کے کروموسومز ہیں, ان کو ڈسٹروائے کر دینا, بلڈ میں جمع ہو جانا فاضل مادوں کا, بلڈ کا خراب ہو جانا سادہ لفظوں میں, یہ کینسر ہوتا ہے. تو جب لیور زیادہ مقدار میں صحیح مقدار میں کام کرے گا, تھوڑے بلڈ کو پیوریفائی کرے گا, زیادہ کو اسے نہیں کرنا پڑے گا, ایکسٹرا بلڈ نہیں ہوگا, تو زیادہ فنکشننگ کرے گا, گردے بھی زیادہ صفائی کریں گے بلڈ کی, تو ہوگا کیا کہ تمام جو فاضل مادے ہیں وہ پیشاب کے راستے خارج ہو جائیں گے. تو انسان کو بالکل کینسر, تاحیات بلڈ دینے والے بندے کو کینسر نہیں ہوتا. آپ میرے کہنے پہ نہیں رہیے گا, آپ سرچ کیجئے اور یہ بتائیے گا. مطلب یہ بلڈ ورکر حضرات کی. تو فائنلی اب یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی بلڈ مانگے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو بالکل بلڈ نہیں دینا. کیوں؟ کیونکہ کل کو آپ کو ضرورت پڑنی ہے نا. کل کو آپ کی والدہ, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی, آپ کا بھائی ایکسیڈنٹ کے ساتھ, آپ کی والدہ, بیٹی, بیوی پریگننٹ ہو کے یا کسی تکلیف کے ساتھ, والد ایکسیڈنٹ کے بعد اگر پڑے ہوں گے نا ہاسپٹل میں, تو نہیں دینا چاہیے بلڈ. نہ ہم کسی کو دیں گے, نہ کوئی ہمیں دے گا. ہم بھی مریں, وہ بھی مریں, ہم بھی بیماری سے مریں, وہ بھی بلڈ نہ دے کے بیماری سے مریں, اور ہم بھی بیمار ہو کے بلڈ کی کمی سے اور وہ ایکسیڈنٹ سے مریں, اور وہ بھی بلڈ کے ایکسیڈنٹ سے مرے. تو اسی طرح ہم ایک دوسرے کو مار دیں گے اور بلڈ کا ڈونیشن نہیں کریں گے, عطیہ نہیں کریں گے. اکثر اوقات قسمیں ڈالی جاتی ہیں وہ جو گرل فرینڈز کی طرف سے, والدہ کی طرف سے, بہنوں کی طرف سے, تو یہ قسمیں بڑی یاد رہتی جاتی ہیں. سگریٹ نہ پینے کی قسم یاد نہیں رہتی, جھوٹ نہ بولنے کی قسم یاد نہیں رہتی, اور نماز نہ پڑھنے کی قسم یاد نہیں رہتی, اور اس طرح سے کافی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہ کرنے کی قسم یاد نہیں رہتی. تو یہ قسم ضرور یاد رہتی ہے کہ میری والدہ نے ہمیں بلڈ دیا ہے. اس سے بڑی بات ہوتی ہے کہ میں یار میری صحت کمزور ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ایچ بی جو ہے اگر آپ کی 11+ ہے, آپ بے فکر ہو کے بلڈ دے سکتے ہیں. ویمن جو ہے وہ پیریڈز میں بلڈ دے سکتی ہیں. اس طرح مطلب کئی ایسی چیزیں ہیں جو بلڈ کے حوالے سے سمجھی جاتی ہیں کہ جناب میں انڈر ایج ہوں, وہ ہوں, یہ ہوں. تو بھائی بلڈ دینے کے بہانے بڑے ہیں, اور ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ بہانہ بنا رہا ہے, اور لگتا رہا کہ یہی رہا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میری جان چھوٹ گئی. لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے. اور جتنے لوگ مر رہے ہیں اب بلڈ دینے کی وجہ سے, اس میں میڈیا انوالو ہے, کیونکہ میڈیا کو ٹائم نہیں ہے بلڈ کے حوالے سے وہ تشہیر کرنے سے. ان کے تعلقات ہوتے ہیں, ان کو بلڈ مل جاتا ہے ایزیلی. غریب زیادہ تر مر رہے ہیں, امیر بھی مر رہے ہیں. اور آخری بات جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کا نایاب ترین بلڈ, میں نے مطلب جو اکثر اوقات آپ سنیں گے وہ او نیگیٹو یا اے نیگیٹو یا بی نیگیٹو سنیں گے. تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں صرف 50 بندے تقریباً ہیں جن کا RH نیگیٹو بلڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ نایاب ترین بلڈ ہے. ان میں سے اگر کسی کو پتا ہے, کیونکہ ہم تو چیک ہی نہیں کرواتے نا, ہمیں تو چیک کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے کون سے کسی کو دینا ہوتا ہے, تو ہمیں تو کبھی بیماری آنی نہیں خدا نہ خواستہ, یا ہمارے کو کسی کو تو ضرورت پڑنی نہیں. تو چلیں بات اس کو چھوڑیں. تو RH نیگیٹو جس کا بلڈ ہے, ہر بندہ اپنا چیک کروائے, اور اگر کسی کا ہے تو وہ لازمی اپنے قریب ایسے کئی بندوں کو ڈھونڈ لے جن کا RH نیگیٹو ہو, کیونکہ وہ دنیا میں فیور ترین بلڈ ہے. شاید 50, 60, 70 بندے ہوں جن کا وہ بلڈ ہوتا ہے. تو وہ RH نیگیٹو. اس کے بعد جو میری ریسرچ کے مطابق AB نیگیٹو بلڈ کم سے کم ہے, اس کے بعد A نیگیٹو بلڈ,
اس کے بعد بی نیگیٹو بلڈ اور اس کے بعد او نیگیٹو بلڈ، یہ سب سے کم ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور بلڈ ورکر حضرات جہاں پہ آپ کو ملے ان کے لیے آپ دعا بھی کریں، ان کو آپ ہاتھ چومیں، ان کی آپ رسپیکٹ کریں، جو کہ آپ سے 1 روپیہ نہیں لیتے، اپنا کھانا کھاتے ہوئے وہ آپ کے فون سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے آگے فون کر کے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ جیسوں کو قائل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی فیملی کے لیے بلڈ نہیں دے رہے ہوتے تو وہ آپ کی فیملی کے لیے دوسروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ اگر آپ اپنی فیملی کے لیے بلڈ نہیں چیک کروائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آپ کو بلڈ دے گا۔ تو بلڈ اپنی فیملی کے لیے لازمی چیک کروایا کریں، سب سے پہلے کوشش کیا کریں کہ اپنی فیملی کے لیے خود بلڈ دیں، کیونکہ ایسی کئی بیماریاں، ایسی کئی باتیں، کئی عادات و خصلات جو ہوتی ہیں جو کہ عام طور پر دوسروں کے جو ہوتی ہیں وہ ہماری فیمیلز میں، ہمارے بچوں میں وہ شامل ہو جاتی ہے، جو کہ ہم نہیں چاہتے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ کہتے ہیں نا خون میں شامل ہے، اس کے عادات جو ہوتی ہیں، اطوار جو ہوتی ہیں، نسلیں جو ہوتی ہیں وہ خون سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو جو چیزیں خون میں دوسروں کے شامل ہوں گے، آپ کو نہیں پتا آپ کس کا بلڈ دے رہے ہیں، اس میں کون سی بری عادات ہیں، اس میں کون سی بری خصلتیں ہیں، کون سی بیماریاں ہیں۔ کچھ بیماریاں تو آ جاتی ہیں جو اسکریننگ میں، ہزاروں بیماریاں جو اسکریننگ میں نہیں آتی، جن کا ابھی تک سائنس نے دریافت ہی نہیں کیا۔ تو چاہیے یہ کہ سب سے پہلے آپ خود اپنی فیملی کے لیے بلڈ دیں، اس سے پہلے کہ آپ دوسروں سے ناراض ہوں کہ بھائی بلڈ کیوں نہیں دے رہے، کیوں نہیں، اپنا بلڈ دیں، صحت بہتر ہوگی۔ اپنے پورے معاشرے میں، محلے میں، گاؤں میں، گلی میں، رشتہ داروں میں ایک بندہ ڈھونڈ لیں جس نے بلڈ دیا ہو، وہ بیمار ہو گیا ہو، 50 بندے ڈھونڈ لیں جنہوں نے بلڈ دیا ہو، تو ان کی صحت دیکھ لیجئے گا آپ سے بہتر ہوگی۔ تو بلڈ ورکر حضرات سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو آگے فارورڈ بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اس طرح کی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر تفصیل سے میں بناتا رہتا ہوں، جیسے تھیلیسیمیا کے حوالے سے ایک ویڈیو ہے، یا اس کے علاوہ جو ڈونیشن کے حوالے سے اور ویڈیوز جو بنائی ہیں، یا جو ایپس ہیں صحیح کام کر رہی ہیں بلڈ کے حوالے سے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔